ينهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایتی معزز محترم احباب گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ ان دنوں یعنی گزشتہ جمعۃ المبارک کو گزشتہ سے پیوستہ پھر اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورۃ التوبہ کی 111 نمبر آیہ مبارکہ کے تحت یہ گفتگو شروع ہوئی تھی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے مال کو بھی ان کی جان کو بھی، اس کے بدلہ میں رب کائنات نے اپنی جنت یعنی اپنی رضا ان کو عطا فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خریدار ہے ایمان والوں کا۔ میں نے اس موضوع پہ کچھ عرض کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ انشاءاللہ درس قرآن مجید فرقان میں بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات عالیہ کا ذکر فرمایا جو اپنے رب سے تجارت کرتے ہیں، یعنی عارضی زندگی، عارضی مال، یہ عارضی چیزیں جو رب کی نعمتیں ہیں ان کو رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو پروردگار عالم دونوں جہاں کی دولت ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات عالیہ کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے؟ ان کی جو صفات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سورۃ التوبہ کی 112 نمبر آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ان خصوصیات کا ذکر فرمایا جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بھلا کن کے اندر؟ جو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ اس موضوع پر آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ذکر تھا العابدون، وہ اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرنے والے، عبادت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ الحمدللہ میں بالتفصیل ذکر کر چکا ہوں، اور چونکہ وقت کم تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ یعنی اس جمعۃ المبارک کو بھی اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ عبادت کا معنی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا تھا کہ اپنے رب کی حضور انتہا درجے کی عاجزی انکساری کرنے کا نام عبادت ہے، بالتفصیل میں نے ذکر کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اپنے کریم آقا کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینے کا نام عبادت ہے۔ یہ محض اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ جی اہل سنت کی یہ عادت ہے سنیوں کی، یہ حضور کا ذکر اسی انداز سے کرتے رہتے ہیں، نہیں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عبادت نام ہی میرے نبی کی پیروی کرنے کا ہے، میرے نبی کی اتباع کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی، حقیقت میں اسی نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے،
اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی اطاعت غیر ممکن ہے۔ رب کائنات جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے محبوب مکرم قل، ان لوگوں کو یہ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو، تمہیں یقین ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا، اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ یعنی جہاں وہ نقش قدم فارسی زبان کا لفظ ہے، پیروی بھی اسے کہتے ہیں، پیروں کے نشانوں پر پیر رکھ کے چلنا، یعنی بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ نقش قدم یعنی پاؤں کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلنا، آگے پیچھے نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ رب کریم فرماتا قل، اے محبوب ان کو فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو فاتبعونی، پھر کیا کرو؟ میرے قدم بہ قدم چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، نہ میرے برابر چلو نہ میرے آگے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے پیار فرمائے گا۔ نہیں پتا کیا چلا؟ جو نبی کے قدم بہ قدم چلے گا، نبی کی اتباع کرے گا، نبی کے پیچھے چلے گا، نبی کا حکم مانے گا، اللہ اس کے ساتھ پیار فرمائے گا۔ جو نبی کا حکم نہیں مانتا اللہ اس کے ساتھ پیار کبھی بھی نہیں فرمائے گا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے پیار فرمائے۔ اللہ اس سے پیار فرمائے گا جو نبی کا حکم مانے گا اور نبی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ عبادت نام ہی رسول رحمت کی غلامی کا پٹا گردن میں سجانے کا ہے۔ خوب کسی نے کہا کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تجھے رکھنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ یعنی حضور سے محبت یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے۔ جب تک نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں نہ سجا لیں گے ہمارا کوئی بھی عمل عبادت نہیں کہلوائے گا۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، تشریف فرما ہیں، اشاروں سے بھی بات سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کی سنت پر عمل کر کے بیٹا بیٹی حاصل کیا جائے نکاح کر کے تو کتنے درجے کی بات ہے نا؟ نبی کی سنت درمیان سے نکال دو، بیٹا بیٹی دے گا رب ہی، نکاح نہ کرو پھر بیٹا بیٹی لو تو وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا نا، حلال تو نہیں ہوگا۔ پھر عبادت کس کا نام ہوا؟ نبی کی سنت اور عمل کرنے کا نام ہی بات ہوا نا۔ نبی کی سنت چھوڑ دو گے وہ فعل حرام ہو جائے گا، نبی کی سنت اپناؤ گے وہی فعل حلال ہو جائے گا، اس کا درجہ ہو جائے گا۔ اس سے بھی سادہ مثال میں دیتا ہوں، میرے نبی فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے رب کریم اس کا گھر جنت پہ بنا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد میں حصہ لیتا ہے، اتنی جگہ بنتی ہے اس کی رقم سے کہ چڑیا کے گھونسلہ جتنی جگہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت پہ بنا دیتا ہے۔ مسجد بنانے والے کا گھر جنت پہ بن جاتا ہے، حالانکہ مسجد ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ گھر کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے ہیں نا، وہ گھر بھی اللہ کے ہیں، یہ گھر بھی اللہ کا ہے۔ ایک ہی معمار نے بنایا، ایک ہی بٹے کی اینٹیں ہیں، ایک ہی طرح کا سیمنٹ وغیرہ وغیرہ، پھر اس گھر میں ثواب اتنا کیوں نہیں ہے؟ اس گھر کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ نسبت کرنے سے اتنا درجہ بڑھا کہ 25 نمازوں سے 27 نمازیں تو معروف ہے نا، 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک کا صافی ثواب ملتا ہے اس گھر میں نماز پڑھنے کا۔ تو جو حرم کعبہ وہ کس کا گھر ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہاں 25 نمازوں سے 500 نماز، وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر۔ گھر تو دونوں رب کے ہیں،
فرق کیوں ہے؟ اس کو ہم نے کہا رب کا گھر ہے، اس کو رب نے کہا میرا گھر ہے۔ فرق ہو گیا نا؟ اس کو ہم نے رب کی جانب منسوب کیا، اس کو رب نے کہا میرا گھر ہے۔ یہ گھر جس کو ہم نے رب کی جانب منسوب کیا، اس کے بنانے والے کے لیے وعدہ ہے کہ اس کا گھر جنت پہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا یہ میرا گھر ہے، اس کے بنانے والے کو ثواب کتنا ملنا چاہیے؟ بہت زیادہ ثواب ملنا چاہیے نا۔ تو آپ جانتے ہیں حضور سید عالم کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل شاید آپ کی عمر 25 برس اس کے قرب و جواب میں تھی، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ حرم کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ آپ بحمد اللہ تعالیٰ جو حضرات وہاں حاضری کے لیے گئے ان کے علم میں ہے، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حرم شریفین کی حاضری مقدر فرمائے۔ حرم کعبہ نیچی جگہ ہے، ارد گرد کی ساری مسجد اونچی ہے۔ حرم کعبہ نیچی جگہ پر ہے، ارد گرد کا سارا پانی وہاں جمع ہو جاتا۔ حرم کعبہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئیں۔ ایک عورت نے بخور سلگایا تھا اندر۔ بخور کہتے ہیں کہ کوئلوں پر چھوٹی چھوٹی خوشبودار لکڑی رکھ دی، جیسے سندل وغیرہ کی یا اگر وغیرہ کی، جیسے اگر بتی بنتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دیتے، پھر ان سے دھواں نہیں اٹھتا، وہ دھواں خوشبودار ہوتا ہے، اس کو بخور کہتے ہیں عربی میں۔ ایک عورت نے بخور سلگایا تھا، لکڑیاں ذرا بڑی رکھ دیں، کوئلے زیادہ تھے، آگ بھڑک اٹھی، حرم کعبہ کا پردہ بھی جل گیا، دیواریں بھی پھٹ گئی تھیں، پردہ بھی جل گیا۔ تو کفار مکہ نے پروگرام بنایا کہ حرم کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ حرم کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے رب نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ رزق صرف وہ صرف کریں گے جو ہر اعتبار سے حلال ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حلال رزق جمع کر کے درہم و دینار حرم کعبہ کی تعمیر کی۔ حرم کعبہ کا سائز ذرا چھوٹا کر دیا، کوئی ترمیم کر دی، یہ خیر جدا بات ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی اس وقت حرم کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے۔ عام طور پر ایک وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حجر اسود کی تنصیب کا۔ میرے نبی نے چادر میں رکھ کے حجر اسود کو وہاں نصب فرمایا تھا۔ اس وقت حرم کعبہ کی تعمیر میں جو کافر سب سے بڑھ چڑھ کر آگے آگے ہو کر حصہ لے رہے تھے، یوں کہیے جو انجینئر تھے، آرکیٹیکٹ تھے، جو نقشہ بنانے والے تھے، تعمیر میں حصہ لینے والے تھے، وہ تھے کافر ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، عاد بن وائل تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ تھے، ولید بن مغیرہ ان میں ایک امیر شخص تھا۔ عام لوگوں کے بت، کسی کا بت لوہے کا تھا، کسی کا کانسی کا تھا، کسی کا پتھر کا تھا، کسی نے لکڑی کا بت بنا رکھا تھا۔ بڑا جو امیر تھا اس سے چاندی کا بت بنایا تھا۔ ولید بن مغیرہ واحد ایسا شخص تھا جس کا بت سونے کا تھا۔ اتنا بڑا امیر تھا، سبحان اللہ نہیں بلکہ معاذ اللہ، اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کا بت سونے کا تھا۔ اور جب حرم کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، لوگ حرم کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، مقام ابراہیم کی تعظیم کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے۔ حرم کعبہ کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بت بھی یہاں لا کے رکھے ہوئے تھے، کہتے رہے یہ رب کا گھر ہے، اس میں ربوں کو رکھنا چاہیے۔ وہ بتوں کو رکھا تو انہوں نے بڑی عزت کرتے تھے حرم کعبہ کی، بڑی تعظیم کرتے تھے حرم کعبہ کی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ میرا ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کی ساری چھت کا خرچہ میں تنہا برداشت کروں گا۔ جس طرح آج کو مسجد بن رہی کو بندہ کہ لینٹر میں ڈلوا دوں گا سارا۔ ولید بن مغیرہ نے ایک جہاز یعنی کشتی بڑی ساحل جدہ پر ٹوٹ گئی تھی، اس کے بڑے موٹے موٹے تختے تھے، اچھی لکڑی کے ساگوان وغیرہ کے۔ ولید بن مغیرہ نے جدہ سے ان تختوں کو خرید کر حرم کعبہ کی چھت کا انتظام کیا تھا۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا بنایا، حرم کعبہ بنانے والے کون تھے؟ بڑے بڑے کافر، اور چھت ڈلوانے والا ولید بن مغیرہ بڑا کافر۔ ایمان سے بتائیے ان کو حرم کعبہ بنانے کا ثواب ملا؟ تو مسجد بناؤ تو، وہ حرم کعبہ بنائے تو، فرق کیوں ہے؟ یہ کیوں ایسے ہوا؟
تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے، ان کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ پھر ایمان سے بتائیے کہ نیکی بنتی کب ہے؟ کوئی بھی نیک عمل کب نیک عمل بنے گا؟ کہ جب تمہاری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہوگا تب نیک عمل بنے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ عبادت حضور کی غلامی کا نام ہے، عبادت میرے نبی کی غلامی کا نام ہے۔ اگر آپ نے نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا کر عبادت سمجھتے ہوئے، سنت خیال کرتے ہوئے آپ پانی پئیں گے تو پانی پینا بھی عبادت ہوگا، کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ بہت مرتبہ آپ سن چکے ہیں، میں بار بار بیان کرتا ہوں، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کرتے رہیں۔ نبی کی سنت کے مطابق آپ لیٹ جائیں، نماز عشاء پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، صبح نماز فجر با جماعت ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کو بھی عبادت میں درج کر لیتا ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کا کتنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ اجر ہو جاتا ہے۔ تو جو کام آپ نبی کی سنت کے خلاف کریں گے، نبی کے راستے کو چھوڑ کے کریں گے، وہ کام مردود ہوگا۔ ہر وہ کام جو نبی کے کیے گئے کام کے مطابق کریں گے، اس چیز کا نام عبادت ہوگا۔ گویا سادہ سے لفظوں میں عبادت کا یہ معنی بنے گا کہ حضور کی غلامی کو اپنا لینے کا نام عبادت ہے۔ جو حضور کی غلامی کو اپنا لے گا وہ عبادت گزار کہلوائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، میرے بندے جو میرے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ التائبون، پہلی خصوصیت یہ ہے وہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ وہ دنیا کو ترک کر کے، دنیا کو چھوڑ کر میری جانب وہ جھک جاتے ہیں، میری جانب رجوع کرتے ہیں۔ العابدون، اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کی گردن میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ کام میرے نبی نے کیا، اگر نبی نے کام کیا ہے تو کام ضرور کرتے ہیں، خواہ اس بات کی سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ کام کیا۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی معیت میں گئے تو جنگل بیابان پہاڑوں کی وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے۔ اس زمانہ میں بڑی سڑکیں نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے راستے سے وہاں سے گزر کر لوگ جاتے تھے۔ ادھر بھی پہاڑ تھے، ادھر بھی پہاڑ تھے، درمیان میں چھوٹا سا راستہ تھا۔ میرے نبی اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور سید عالم جب اس راستہ سے گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ پر ایک درخت اگا ہوا تھا جس کا ڈال راستے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ میرے نبی اونٹنی پر سوار تھے، حضور نے وہاں سے گزر تو ایک عمل فرمایا، اپنا سر جھکایا اور ڈال کے نیچے سے گزر گئے۔ یعنی اگر ڈال کے سر نہ جھکاتے تو ڈال کا پیشانی میں ٹکرا جانے کا اندیشہ تھا، ڈر تھا۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی وہاں جو گزرے تو سر جھکا کے گزرے۔ جو پیدل لوگ چل رہے تھے یا گھوڑوں پر سوار تھے ان کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑی، جو اونٹنیوں پر سوار تھے ان کو سر جھکا کے گزرنا پڑا۔ میرے نبی بھی سر جھکا کے گزرے۔ عبداللہ نے میرے نبی کے ایک عمل دیکھا، پھر میرے کریم آقا جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس راستے سے ہی گزرے تو لوگوں نے کہا عبداللہ اب تو دوسری طرف راستے بڑے کھلے ایجاد ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، ان میں شاہراہیں بن گئی ہیں، اب لوگ ان راستوں سے آتے ہیں جاتے ہیں، پگ ڈنڈیوں پر سے نہیں گزرتے، تم اس راستے سے کیوں گزر رہے ہو؟ تو عبداللہ نے یہ جواب دیا تھا، میں وہی راستہ اختیار کروں گا جس راستے سے میرے نبی گزرے تھے۔
اگرچہ سڑکیں کھلی بن گئی ہیں، ادھر زیادہ آرام ہے، آسائش ہے، مگر میں وہی راستے اختیار کروں گا جس راستے سے میرے نبی گزرے تھے۔ معمول کے مطابق جب اس درخت کے قریب سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے۔ پھر بھی ایک زمانہ آیا، کوئی چرواہا اس درخت کو کاٹ کے لے گیا تھا، یا تیز آندھی یا ہوا نے اس درخت کو کھیڑ دیا تھا، بہرحال درخت وہاں موجود نہیں تھا۔ عبداللہ آج گزرے تو پھر وہاں سے سر جھکا کے ہی گزرے۔ کسی شخص سے پوچھا، عبداللہ اب تو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، درخت تو ہے نہیں ہے، تو اب سر کیوں جھکا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے، اللہ کی قسم، نہ پہلے درخت کی وجہ سے سر جھکاتا ہوں، نہ اب درخت کی وجہ سے سر کو جھکایا، بس میں نے اپنے نبی کو یہاں سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا، بس میں سر جھکا کے گزر رہا ہوں۔ یعنی وہ نبی کے ہر قول و فعل کو اپناتے ہیں، خواہ اس کی سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ ان کا یہ عمل کیا کہلواتا ہے؟ عبادت۔ ان کا یہ عمل کیا کہلواتا ہے؟ عبادت۔ گویا صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا امت کے لیے کہ عبادت وہ چیز ہے کہ جو کچھ نبی نے کیا تم بھی ویسے ہی کرو۔ اگر نبی کو چھوڑ کر تم عمل کرو گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فرضوں کی؟ جی، فرضوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی؟ تو آپ کہیں ایک رکعت زیادہ پڑھ لیتا ہوں، میں مغرب کی بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، نماز ہو جائے گی؟ آپ نے کم تو نہیں کیا نا، بڑھایا ہی ہے نا۔ ایک رکعت زیادہ کر لیے، ایک رکوع زیادہ کر لیے، 2 سجدے زیادہ کر لیے، قرآن پاک زیادہ پڑھ لیا تو ثواب آپ کو زیادہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر آپ کی نماز مردود ہو جائے گی۔ کیوں مردود ہوگی؟ مرضی تیری نہیں، مرضی مصطفیٰ کریم کی ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے کیا تجھے بھی ویسے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے تو 3 نہیں کر سکتا، ایک رکوع کیا ہے تو 2 نہیں کر سکتا۔ جو انہوں نے کیا وہی تجھے کرنا ہوگا۔ تو پھر جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں، سادہ ترین لفظوں میں، عبادت نام ہے ان کی گلی میں آنے جانے کا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس چیز کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب بندے کہ جن کو میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا، ان کی پہلی صفت یہ ہے میری طرف رجوع کرتے ہیں، دوسری صفت ہے وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی میرے نبی کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے فرماتے ہیں نا میرا اللہ، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے میری اطاعت کی ہے۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے نا۔ نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا۔ روزہ رکھنا کس کا حکم ہے؟ زکوٰۃ دینا کس کا حکم ہے؟ حج کرنا کس کا حکم ہے؟ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر اللہ نے براہ راست ہمیں نہیں دیے، ہمیں یہ حکم سارے میرے نبی نے دیے ہیں۔ حکم اللہ کے ہیں، دیے نبی نے ہیں۔ تو جب نبی کا کہنا مانا تو حقیقت میں رب کا کہنا مان لیا، جب نبی کا انکار کیا تو حقیقت میں رب کا انکار کر دیا۔ تو عبادت وہی ہے جو نبی کا حکم مانا جائے، نبی کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو گویا یوں کہیے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے رسول رحمت کے سچے غلام ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ الحامدون، وہ حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ حمد کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف، ٹھیک ہے، عرف میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ترجمہ ہے تعریف، لیکن حقیقتاً یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ عرب میں یعنی ہمارے عام جو زبان دانی اس میں لفظ تعریف کہا جاتا ہے، فلاں نے فلاں کی بڑی تعریف کی، مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ تعریف یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ حقیقت میں تعریف تفعیل کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پہچان کرانا۔ وہ اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے اور برے انداز میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح بعض بچوں کے آپ نام بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں پیار کے ساتھ، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عرف کہا جاتا ہے۔ فلاں عرف، فلاں بندہ جو فلاں نام سے پہچانا جاتا ہے نا۔ آپ ایسے نام رکھتے ہیں نا اپنے بچوں کے، رکھ لیتے ہیں کہ نہیں رکھ لیتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں نا۔
تو اس بچے کا اصل نام نہیں پکارتے، اس نام سے اس کو پکارتے ہیں، اور مراد اس سے وہی لیا جاتا ہے۔ اہل عرب کو نیت وغیرہ رکھ لیتے تھے یا باپ کی جانب منسوب کر دیتے تھے، جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ، پہلا نام عبدالعزیٰ تھا یا عبدالکعبہ تھا، میرے نبی نے ان کا نام رکھ دیا تھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کو پتہ چل گیا نا میں نے کن کا نام لیا ہے؟ نہیں پتہ چلا جی، نہیں پتہ چلا۔ کیا میں نے کہا حضرت عبداللہ؟ ان کو ابو بکر کے نام سے ہم جانتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حضرت عبد الرحمن، ان کا نام ہم ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت جندب، ان کا نام ہم ابو ذر کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کسی کا اصل نام ہوتا ہے، کنیت معروف ہو جاتی ہے، اسی کو عرف کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی بھی پہچان، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ عرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہچان۔ وہ پہچان اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ برے ناموں سے پہچانا جاتا ہے بندہ، کوئی اچھے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کا بہترین معنی ہے کہ خوبیوں کا ذکر کرنا۔ کیا معنی ہے؟ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں رب کریم فرماتا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ الحامدون، اپنے رب کی خوبیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا بھلا؟ اپنے رب کی خوبیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ پر کسی بندے نے کچھ احسان کیا ہو، آپ کو گھر بنا کے دیا، آپ کو سامان خرید کے دیا، آپ کو کاروبار چلوا کے دیا، تو آپ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے، یار فلاں بندہ نا، یہ گھر اس نے مجھے بنا کے دیا ہے، یہ جو سامان فرنیچر ہے یہ اس سے مجھے لے کے دیا ہے، یہ کاروبار اس سے مجھے کر کے دیا ہے، یہ خوراک اس سے بھیجی ہے، یہ لباس اس سے بھیجا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا کسی کی نعمتوں کا اقرار کرنا اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو پھر رب کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک اولاد دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے کاروبار عطا فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ گویا ہر حال میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کا تذکرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حامد۔ کیا کہا جاتے ہیں؟ اپنے رب کی حمد کرنے والے، اپنے رب کی خوبیوں کا ذکر کرنے والے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اچھے لوگ جن کو پروردگار عالم توفیق عطا فرماتا ہے، وہ ایک جملہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہہ دیتے ہیں نا۔ ایک غور کیجئے، ہاں ہم اپنے رب کی حمد کیوں کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ایک تو یہ ہے نا، ہم بھوکے تھے پیٹ بھر گیا، بھوکے تھے پیٹ بھر گیا، پیاسے تھے پیاس بجھ گئی، ہم نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہمارا پیٹ بھی بھر دیا، ہماری پیاس بھی بجھا دی۔ یہ تو ایک عام سے باتیں ہیں نا کہ جو ہم کرتے ہیں، یہ پیٹ بھر گیا الحمدللہ، پیاس بجھ گئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے نبی جب دودھ نوشے جہاں فرماتے تھے تو اللہم بارک لنا منہ وزدنا منہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں بھی دے اور یہ زیادہ عطا فرما دے۔ سر یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ میں کہہ رہا تھا بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے دوسری طرح غور نہیں کیا۔ میں بہت مرتبہ یہ جملے بتا چکا ہوں کہ ہمارے حلق کے قریب دو پائپ ہیں، ایک معدے کی طرف جاتا ہے اور ایک پھیپھڑوں کی جانب آتا ہے، ایسے ہے نا، ایک معدے کی جانب جاتا ہے اور دوسرا پھیپھڑوں کی جانب جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی جانب جو جانے والا پائپ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میری اور آپ کی سانس کی آمد و رفت جاری و ساری رہتی ہے، جاگ رہے ہوں، بیٹھے ہوں، باتیں کرتے جو کچھ کرتے ہوں، سانس آ جا رہا ہے۔ بلکہ میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ بھی سانس کی وجہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ سانس رک جائے تو بات نہیں ہو سکے گی، یہ وہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔
لیکن ہم جب لقمہ نگلتے ہیں تو ایک ظروف مقبی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر اس پائپ کا منہ بند کر لیتی ہے۔ یہ گنڈی ہے نا، آپ کو جانتے ہیں یہ گنڈی ہوتی ہے۔ کبھی آپ لعاب دہن تھوک نکلیں، گنڈی کو پکڑ کر نکلیں، گنڈی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اوپر کو چلی جائے گی۔ کیا ہوتے ہیں، حنجرے کا پائپ اوپر کو بڑھتے ہیں اور وہ ظروف اس کا منہ ڈھانپ لیتی ہے اور لقمہ پھسل کر مریض کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لقمہ پھسل کر کہاں جاتے ہیں؟ مریض کی نالی میں چلا جاتے ہیں، اور ہمارا سانس باہر رہتا ہے۔ جب وہ لقمہ معدے میں چلا جاتے ہیں، یہ حنجرے کا پائپ کھل جاتا ہے، ہم سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پانی کا کوئی قطرہ، اگر روٹی کا کوئی ذرہ، سالن کا کوئی حصہ ہماری غلطی کی وجہ سے پھیپھڑے کی جانب جائے نا، تو پھیپھڑا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھیپھڑے کا پائپ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے پھیپھڑے میں پہلے سے جمع شدہ ہوا کو حکم دیتا ہے پریشر کے ساتھ باہر نکال اس کو، تاکہ یہ اچھل کے باہر آ جائیں۔ اس کو عمل یہ ہوتا ہے، جس طرح وہ پانی کا پائپ پلاسٹک کا چل رہا ہو، کس جگہ پھپھوندی لگی ہو تو آپ پھپھوندی والی جگہ سے تھوڑا سا دبا دیں، پانی کا پریشر بڑھ جائے گا، پھپھوندی نکل جائے گی۔ ایسے ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح وہ حنجرے کی نالی اس روٹی کے ٹکڑے کو یا سالن کے ٹکڑے کو پکڑ لیتی ہے، پریشر کے ساتھ وہ چیز اچھل کے باہر آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اچھو لگ گیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں اچھو لگ گیا۔ اگر وہ غلطی کے ساتھ دوسری طرف لقمہ چلا جائے اور پھنس جائے تو بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مجھے پتہ ہے میرے گاؤں میں کم از کم ایک آدمی کے بارے میں مجھے پتہ، وہ ماسٹر جی تھے، میں نام نہیں لیتا، میرے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ وہ غالباً ولیمے کا کھانا کھا رہے تھے، چاولوں کا لقمہ دوسری طرف چلا گیا، وہ بیچارے مر گئے تھے۔ میرے بہنوئی سید احمد سعید، آپ میں سے اکثر احباب ان کو جانتے بھی ہوں گے، رڈے والے میرے بہنوئی، وہ بھی اسی طرح فوت ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ بچوں کو پڑھا رہے تھے، طبیعت ان کی خراب، ان کو الٹی آئی۔ میں آپ سب کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں۔ الٹی آئی، بیٹے کہاں تھے؟ مسجد میں، بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں الٹی کروں تو کام خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی الٹی کو روکا، الٹی منہ میں آ گئی تھی، جب روکا تو پھیپھڑوں کی جانب چلے گئی، وہ فوت ہو گئے۔ یعنی میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، الٹی کر کے سارا بستر خراب کر دیا، وہ بچہ بیچارہ الٹی روکتا ہے، الٹی دوسری طرف چلی جاتی، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ، نہ روک کے بستر خراب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ دھل جائے گا، لیکن بچے کی تو موت واقع ہو جائے گی معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ہر لقمہ جو تو اپنے حلق سے نیچے گزارتا ہے تیرے لیے موت کا پیغام لے کے جاتا ہے، لیکن تیرا رب ہر مدبجد زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب تو اپنے کھانے کو مکمل کرتا ہے، کہتا ہے شکر ہے تیرے میرے مولا، تو نے میری زندگی بچا لی، تو نے میری زندگی بچا لی۔ تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا، پانی پی کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا، کوئی بھی کھانے والی شے کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھوک سے بھی محفوظ رکھا، میری بھوک بھی مٹا دی اور مجھے زندگی بھی عطا فرما دے۔ کہیں لقمہ دوسری طرف نہیں چلا گیا، اگر دوسری طرف چلا جاتا تو میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ الیاذ باللہ تعالی، میرا اللہ فرماتا ہے میرے برگزیدہ بندے ہیں جو ہر حال میں میری حمد کرتے ہیں، ہر حال میں میری حمد کرتے ہیں۔ میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہوں، میں بتاتا رہوں گا۔ بار بار سمجھانے سے کبھی کوئی بات بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ نماز عشاء با جماعت ادا کریں اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سو جائیں، صبح نماز فجر با جماعت ادا کر لیں۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا سونا بھی عبادت میں درج فرما لے گا۔ یعنی تو سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، تیرے سرانے فرشتہ کھڑا تیرے نام اعمال میں نیکیاں درج کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی حمد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
دو حدیثیں ہیں، ایک روایت پہ یہ ہے کہ میرے نبی سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی موت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے؟ بندہ مرے تو اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک روایت میں میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، تم جانتے ہو اعلیٰ ترین موت کون سی موت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یا یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مرتبہ شہادت، کافروں سے لڑائی کرتے ہوئے مارا جانا، یہ بہترین موت ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جانا بہترین موت ہے۔ فرمایا تھا تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اگر تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جو میدان جنگ میں کافروں سے لڑائی کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پا جانا اعلیٰ ترین موت ہے۔ تو میرے نبی نے جواب دیا تھا اگر تو کافروں سے اتنی لڑائی کریں تیری تلوار ٹوٹ جائے یا تلوار سے خون کے قطرے گر رہے ہوں، تیرا سارا جسم زخموں سے چور ہو جائے، تیرے کپڑے خون میں بھیگے ہوئے ہوں، پھر تجھے موت آئے، اس سے بھی اعلیٰ چیز یہ ہے کہ جب تجھے موت آئے تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اگر وہ مجاہد جو مرتبہ شہادت پانے والا اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو یہ تو دونوں دون ثواب ہے، تو کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہر حال میں آپ سفر پہ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل بائک پہ ہوں یا اپنی گاڑی بھی ہوں یا بس میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، پیدل چل رہے ہوں، کون کیا جانتا ہے کہ موت کہاں اور کب آ جائے گی؟ آج کل تو قدم قدم پہ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں بات کرنے والے کو کہ بات کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب تجھے موت ہے تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، رب کا تو پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے محبوب فرما لیں اور ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے بعض وہ حالتیں ہوتی جس حال میں آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کیا بھلا اللہ کا ذکر، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اشارہ گرامی قدر فرمایا جو بندہ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، جو یہ پڑھ لیتا ہے میرے نبی فرماتے کوئی بھی بندہ نیکیوں میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس نے 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ یہ پڑھا ہو۔ یعنی جو روزانہ پڑھے اس کو اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، آپ نے کئی دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ کے فضائل سنے ہیں، اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی نیکیوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس سے 100 مرتبہ یہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، وہ نیکیوں میں اس کے برابر یا زیادہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی بندہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے کام کاج کرتے کوئی زبان سے گفتگو نہ کر رہے ہوں، کوئی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ حال چلاتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو زبان تو فارغ ہے نا، تو زبان سے کلمات مقدسہ کو پڑھتے رہیں تو آپ کا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہترین ذکر ہے۔ میرے کریم فرماتے جس کا آخری کلمہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا وہ یقیناً جنت داخل ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ وفی روایات صلی اللہ علیہ 70 مرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ دوسری رات میں 70 مرتبہ رحمت نازل کر دیتا ہے۔ کتنا زیادہ درجہ ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا درجہ آپ کو کتنا زیادہ مل جاتا ہے، کتنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو پھر وہ بندے جو رب کے محبوب ہیں، جو رب سے پیار کرنے والے ہیں، جو رب سے تجارت کرنے والے ہیں، ان کی صفات عالیہ کیا ہیں؟ اپنے رب کی جانب رجوع کرتے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجائے ہوئے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
یا رسول اللہ۔ مایا امت محمدیہ قبلہ حضور۔ میرے کریم آقا صلوے کے شعر گرامی قدر کے مطابق اگر آپ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے جب بھی وقت آپ کو ملتا ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے ہیں، آپ کا رب آپ سے پیار فرماتا ہے، شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی چونچ اس کے آئینہ قلب میں رکھے بیٹھا ہوتا ہے اور انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے وسواس کو۔ جب یہ اللہ کا